سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کی تاریخ پیش کر دی ہے۔ کیا تو انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ایران کے ہر نیوکلیئر فیسلٹی کو ہم بم کر کے ختم کریں۔ اور دیکھیے، ایران ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، ہمارے سے ان کی دوستی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو خوف آ رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے کہ فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو سب سے بڑے کولیبریٹر جو ہیں وہ ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا یو اے ای ہے۔ ان دونوں ہی کے کہنے کے اوپر باقی کے 6 ملکوں نے تسلیم کیا اس کو، اور یہ کر رہے ہیں اپنے آقا جناب امریکہ کی خاطر یہ سارا کچھ طور پہ دس ول بی دی بگننگ آف دا تھرڈ ورلڈ وار۔ سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کی تاریخ پیش کر دی ہے۔ کیا امریکہ اس تاریخ پر متفق ہے؟ کیا ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پر کوئی اٹیک کیا جائے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی چیز صورتحال بنتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ خطہ کیا نئی کسی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور خود امریکہ کیا کسی نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اسرائیل نے تو بتا دیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کافی دنوں سے کہ ہم ایک پوائنٹ آئے گا جب ہم اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکیں گے، اور اب جو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ 60% ہو گئی ہے اور 90% ہوتا ہے ویپنائز کرنے کے لیے، اور بھی سینٹریفیوجز ان کے پاس ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جب ایران چاہے 3 ہفتے کے اندر وہ ایک بم بنا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل بڑا چھوٹا سا ملک ہے، 6-8 ملین ان کا پاپولیشن ہے، تو 1-2 بم کافی ہیں پورے اسرائیل کے لیے۔ اور ایران کا جو میسائل سسٹم ہے، حالانکہ اسرائیل کہتا ہے کہ امریکن سسٹم، اینٹی میسائل سسٹم جو ہے ان کے میسائلز کو روک سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیلیوری کے لیے ابھی تک ان کے پاس میسائلز نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ایران کے ہر نیوکلیئر فیسلٹی کو ہم بم کر کے ختم کریں، اور اس لیے کچھ ٹنلز کے اندر پہاڑوں میں ہے تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بھی تیاری ہو گئی ہے۔ پھر فائنلی ہمارے پہ بھی بہت اثر ہوگا۔ خیر یہ بعد کی بات ہے، مگر it's a very dangerous situation۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہلال صاحب؟ بالکل لاسٹ منٹ ہے، کچھ شارٹ سا آپ اگر کامنٹ کر دیں۔ دیکھیے، ایران ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، ہمارے سے ان کی دوستی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہمارے لوگ اور عوام جو ہیں وہ بہت ان کی فیلنگز انوالوڈ ہوں گی اگر امریکہ اور اسرائیل مل پہ ان پہ حملہ کریں تو بہت ہی اٹس ویری سیریس۔ اور کیا ہوگا؟ سینکشنز میں تو ہم بالکل حصہ نہیں لیں گے۔ امریکہ بے شک UN جا کے کہیں کہ ان کو کھانا مت دو، یہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج امریکہ اگر افغانستان پہ بھی سینکشنز کریں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ایران پہ کریں گے، تو انشاءاللہ نہ ہو۔ مگر میں چاہتا ہوں جو عمران کہہ رہا ہے، عمران یعقوب کہہ رہا ہے، ویسا ہی ہو، مگر میرے اپنے خیال میں ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے عمر بھر کے لیے، ایٹ لیسٹ یہ لیڈرشپ کی عمر بھر کے لیے، کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملے اگر ان کا ہر قسم کا نیوکلیئر فیسلٹی کو ختم کر دے۔ کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کیا ہے، یعنی وہ دورہ بھی ہو رہا ہے، اس کا فارن منسٹر امریکہ میں بھی گیا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل والے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے۔ اسرائیل جو ایران کی جو ہم پراکسی وار دیکھ رہے ہیں یہ بڑی دیر کی چل رہی ہے، لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کلوز ہو گیا، آپ نے دیکھا UAE اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور اسلامک بلاک جو ہے بحرین گیا، متحدہ عرب امارات نے مان لیا، سوڈان نے مان لیا، مراکش نے مان لیا، اسرائیل اور کیا ہے؟ اب بات یہاں آ رہی ہے کہ اس وقت یہ جو پلے آف ہو رہا ہے میری نظر کے اندر یہ بہت بڑی کنسپریسی ہے ٹو ڈیوائڈ دی اسلامک بلاک۔ وہ کیسے؟ جب حملہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، آپ سنیں، جب یہ اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر اور ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، سعودی عربیہ کیا کرے گا، UAE کیا کرے گا، باقی جو ممالک ہیں اسلامک اوپر سے وہ دیکھیں گے نا۔ یہاں آپ کی ڈویژن سٹارٹ ہوگی بٹوین دا لیڈرشپ
and your people in the Middle East. طور پہ this will be the beginning of the third world war. اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو سب سے بڑے کلیبریٹر جو ہیں وہ ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا یو اے ای ہے. ان دونوں ہی کے کہنے کے اوپر باقی کے 6 ملکوں نے تسلیم کیا اس کو، اور یہ کر رہے ہیں اپنے آقا جناب امریکہ کی خاطر یہ سارا کچھ. تو خوف ہو رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے کہ فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے. کیا ہوگا سینکشنز میں؟ تو ہم بالکل حصہ نہیں لیں گے. امریکہ بے شک یو این جا کے کہیں کہ ان کو کھانا مت دو، یہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آج امریکہ اگر افغانستان پہ بھی سینکشنز کریں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ایران پہ کریں گے. تو انشاءاللہ نہ ہو، مگر میں چاہتا ہوں جو عمران کہہ رہا ہے، عمران یعقوب کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو. مگر میرے اپنے خیال میں ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے عمر بھر کے لیے، ایٹ لیسٹ یہ لیڈرشپ کی عمر بھر کے لیے، کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملے اگر ان کا ہر قسم کا نیوکلیئر فیسلٹی کو ختم کر دے. کسی اسرائیلی وزیراعظم نے پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کیا ہے، یعنی وہ دورہ بھی ہو رہا ہے، اس کا فارن منسٹر امریکہ میں بھی گیا ہوا ہے. امریکہ میں بیٹھ کے وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل والے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے. اسرائیل جو ایران کی جو ہم پراکسی وار دیکھ رہے ہیں یہ بڑی دیر کی چل رہی ہے، لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کلوز ہو گیا، آپ نے دیکھا یو اے ای اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور اسلامک بلاک جو ہے بحرین گیا، متحدہ عرب امارات نے مان لیا، سوڈان نے مان لیا، مراکش نے مان لیا، اسرائیل اور کیا ہے. اب بات یہاں آ رہی ہے کہ اس وقت یہ جو پلے آف ہو رہا ہے میری نظر کے اندر یہ بہت بڑی کنسپریسی ہے ٹو ڈیوائڈ دی اسلامک بلاک. وہ کیسے؟ جب حملہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں آپ سنیں، جب یہ اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر اور ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، سعودی عربیہ کیا کرے گا، یو اے ای کیا کرے گا، باقی جو ممالک ہیں اسلامک اوپر سے وہ دیکھیں گے نا. یہاں آپ کی ڈویژن سٹارٹ ہوگی بٹوین the leadership and your people in the Middle East. طور پہ this will be the beginning of the third world war. اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو سب سے بڑے کلیبریٹر جو ہیں وہ ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا یو اے ای ہے. ان دونوں ہی کے کہنے کے اوپر باقی کے 6 ملکوں نے تسلیم کیا اس کو، اور یہ کر رہے ہیں اپنے آقا جناب امریکہ کی خاطر یہ سارا کچھ. تو خوف ہو رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے کہ فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے. بہت سارے معاملات پر سٹینڈ لیتے ہیں، ہم امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں، ہم افغانستان کے اوپر اپنی ایک پالیسی بناتے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھکنے کی بات نہیں کرتے، ہم نو کہہ دیتے ہیں جہاں ماضی میں ہم یس کہتے رہے ہر فرمان کے اوپر. اچانک ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے بعد پھر ہماری جو پرسیپشن ہے دنیا میں وہ پھر کئی سال پیچھے چلی جاتی ہے.